بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت اور اینٹی کرپشن کی جانب سے جج ہمایوں دلاور صاحب جو کہ جنہوں نے توشہ خانہ میں پہلی سزا 3 سال کی عمران خان کو سنائی تھی، جس پر 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے اور ان کی خاندان کے خلاف مبینہ طور پر کرپشن اور اختیارات سے تجاوز اور آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ کوئی معاملہ ہے نگران حکومت میں کوئی سوسائٹیز بنائی گئی تھیں ان کے خاندان کی جانب سے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کی جو گفتگو کی جا رہی ہے، اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے صبح سویرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پنجاب حکومت کی 14 روپے کی سبسڈی پر انہوں نے جواب مانگ لیا ہے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت سے۔ انگریزی اخبار ایکسپریس ٹرائبون کی یہ خبر ہے، جس کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کے لیے 14 روپے فی یونٹ کے ریلیف کو 30 ستمبر تک ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نئے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے پاکستان پر 3 نئی شرائط عائد کر دیں۔ ٹرائبون کی رپورٹ کے مطابق حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے صارفین کو بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کے لیے 14 روپے کا ریلیف دینے پر آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت پر 3 سخت شرائط عائد کر دیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے عائد کی گئی نئی شرائط کے باعث پنجاب حکومت کی جانب سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل دینے کا 700 ارب روپے کا منصوبہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کو بجلی کے بلوں میں ریلیف 3 ستمبر تک ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے 37 ماہ کے 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کے دوران کوئی صوبائی حکومت ایسی کوئی سبسڈی نہیں دے سکے گی۔ آئی ایم ایف کی جانب سے عائد شرائط پر صوبوں نے بجلی اور گیس پر کسی بھی قسم کی سبسڈی نہ دینے پر اتفاق کیا تھا، تاہم پنجاب حکومت کے اس فیصلے سے ان دعووں کی تردید ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شہباز شریف کی جانب سے دیگر صوبوں کو بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت کی پیروی کی ترغیب دینے سے متعلق بیان نے بھی ان شرائط پر سوالیہ نشان لگایا تھا۔ کل ہی ایک بات کی گئی، جو مزمل ہیں، جو صوبائی مشیر ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگی، جو پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ الٹا گلے پڑے گا، اور اس طرح کی جو سبسڈی ہے یہ ایک سیاسی ایک شوشہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے 14 روپے کا جو یہ بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں، جس میں کسی ایک فریق کو 4000 5000 6000 کا کوئی فرق پڑ جائے گا، لیکن ہزاروں روپے مزید ان کے اوپر جو شرائط سخت ہوں گی تو مزید ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑے گا، اور الٹیمیٹ نقصان عوام کے ہی ہے۔ یہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے یہ ایک اشتہاری مہم کے کہ انہوں نے تمام ٹی وی چینلز اور اخبارات کو اشتہار دے لیے ہیں اور اپنی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کر لی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ عوام کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے، اور اب یہ جو ایکسپریس ٹرائبون 3 شرائط کی بات کر رہے ہیں وہ پنجاب کی عوام نے بھگتنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منافقت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی ہیں، انہوں نے بھی، اور خورشید شاہ ہیں، ان کی جانب سے سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین جو زرعی مقاصد کے لیے پاک فوج کو دی گئی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمارا اعتراض ہے اس کے اوپر۔ اب اس کا آگے جواب مسلم لیگ نون کے مصدق ملک نے دیا ہے، اور وہ درست جواب ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما سید خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کر لیں، 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا آپ کو پاکستان چاہیے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں صوبوں کی زمینوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر بحث ہوئی۔ اس موقع پر پی پی کے سید خورشید شاہ نے کہا کہ سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ ہم نے نہیں، نگران حکومت نے کیا۔ انہوں نے کہا سندھ میں پہلے ہی پانی کی قلت ہے، لاکھوں ایکڑ زمین آباد کرنے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ خورشید شاہ نے استفسار کیا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ شرمیلہ فاروقی نے بھی کہا کہ جو ایس آئی ایف سی کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت یہ زمین دی گئی ہے، یہ سندھ کے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اور پانی کی قلت کا مسئلہ جو پہلے ہی بہت شدت اختیار کر چکا ہے مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ اس پر وفاقی وزیر آبی وسائل سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ اگر زمین دینے کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا تو اب اس وقت سندھ حکومت آپ کی ہے نا، نگران صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا تھا 48 لاکھ زمین دینے کا۔
آپ سمجھتے ہیں کہ زمین نہیں دینی چاہیے تو اس وقت سندھ کی حکومت آپ کی، آپ واپس لے لیں نا فیصلہ، اس جو لیز ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق آپ واپس لے سکتے ہیں۔ تو سندھ حکومت تو آپ کی ہے نا، اب ہمیں کیوں کہانیاں سنا رہے ہیں، اب ہمیں کیوں جذباتی باتیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سندھ حکومت ہے، جائیں آپ اس کو واپس لے لیں اور آپ وہ جو نگران حکومت کا اختیار ہے اس کو ختم کر دیں اور آپ اس لیز ایگریمنٹ کو ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ زمینیں دے بھی رہے ہیں، واپس بھی نہیں لے رہے اور اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ مصدق ملک نے کہا سندھ حکومت کے پاس فیصلہ واپس لینے کا اختیار ہے، فیصلہ کریں اور یہ گفتگو یہیں ختم ہو جائے گی، جائیں اور سندھ اسمبلی میں جا کے یہ فیصلے کریں اور یہاں آ کے باتیں نہ کریں۔ اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جب آپ وہاں پر کھڑے ہو کر تو آپ ان کے گن گاتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کبھی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کوئی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جائیں اور کریں۔ دوسری طرف ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور یہ انتہائی الارمنگ صورتحال ہے۔ تیل اسمگلنگ کے باعث مقامی جو ڈیزل ہے اس کی کھپت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اوگرا کی جانب سے ایک خط سامنے آیا ہے، تیل اسمگلنگ کے باعث مقامی ڈیزل کی کھپت میں نمایاں کمی واقع ہو، جس کے باعث آئل جو ریفائنریوں کے پاس اس کا اسٹاک بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ مقامی تیل استعمال نہ ہونے سے آئل ریفائنریز کو گنجائش کے بحران کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں اوگرا کی جانب سے ڈی جی آئل پیٹرولیم ڈویژن کو خط ارسال کیا گیا ہے، جس میں تیل اسٹاک کے اعداد و شمار کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ اوگرا کے مطابق آئل ریفائنریز نے 30 اگست کو ڈیزل ذخائر کا حجم 7,70,000 ٹن بتایا، جبکہ کمپنیوں نے 7,59,000 ٹن بتایا۔ ریفائنریز ملک میں ڈیزل اسٹاک سے متعلق غلط رپورٹ دی۔ ریفائنریز کے پاس در حقیقت 6,64,000 ٹن ڈیزل موجود ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ریفائنریز کے پاس ذخائر 44 دن تک ملکی طلب کے لیے کافی ہیں، جبکہ پیپکو کو ذخائر سے متعلق اعداد و شمار درست کرنے کی ہدایت کی۔ اوگرا نے بتایا کہ ریفائنریوں پر دباؤ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ گو کمپنی کو اپنا کارگو ستمبر کے تیسرے ہفتے تک کارگو ہونڈڈ اسٹوریج میں رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ہونڈڈ اسٹوریج کی سہولت سے ریفائنریز کو ڈیمریج اخراجات نہیں آئیں گے۔ خط کے مطابق پی ایس او کو ستمبر کے لیے 55,000 ٹن کا ایک کارگو مؤخر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ایس او کو دسمبر کے لیے بھی کارگو پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ اوگرا نے صورتحال پر تمام تیل کمپنیوں کا ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے کمپنیوں کے ایم ڈی صاحبان یا سینئر ترین افسران کو ذاتی حیثیت میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جی جو ہمارا تیل ہے وہ اس میں نمایاں کمی آ گئی ہے اور جو دوسری جانب اسمگلنگ ہے وہ دن بدن تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ستمبر اور آگے دسمبر کے بھی جو ہم نے جو آرڈرز کیے ہوئے تھے وہ منسوخ کرنے پڑ رہے ہیں، چونکہ اسمگلنگ کی وجہ سے تیل وہ جو ایرانی تیل ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ عوام کو کیا فائدہ؟ عوام کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ وہ پٹرول پمپ پہ وہ تیل 2 نمبر گندا تیل استعمال کرتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، جو چونکہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کوئی ملک میں گورننس سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو۔ یا تو یہ ہو کہ چلے سستا پٹرول آپ نے اسمگلنگ کے لیے لے آئے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا، روکنے والوں نے بھی نہیں روکا، تو چلیں عوام کو تو سستا دیں۔ آپ عوام کو بھی وہ سستا نہیں دیتے، اور آپ اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی خالی پٹرول پمپ ایسا بچ گیا جہاں سے آپ کو اچھا پٹرول ملے، نہیں تو ہر دوسرا پٹرول پمپ جو ہے وہ پٹرول اس کا خراب ہے، اور جس کی وجہ سے گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، اور کوئی اس ملک میں نظام نہیں ہے۔ جج ہمایوں دلاور اور ان کی فیملی کے خلاف جو ہم نیوز انویسٹیگیشن نے بیرسٹر سیف جو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں ان سے تصدیق کر کے یہ خبر شیئر کی ہے کہ جج ہمایوں دلاور اور ان کی فیملی کے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ زاہد گشکوری کی یہ خبر ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے جج ہمایوں دلاور اور ان کی فیملی کے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائری شروع کی ہے۔ جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ، اچھا اس میں عمران خان کی اہلیہ نہیں تھی، صرف عمران خان تھے، اور یہ انویسٹیگیشن ہے ان کی، اور یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دی گئی تھی۔ بشرا بی بی اور عمران خان کو توشہ خانہ کے نیب کیس میں سزا دی گئی تھی۔ ہمایوں دلاور والے کیس میں صرف 3 سال کی سزا تھی، جو استغاثہ تھا الیکشن کمیشن کا، اور 5 اگست کو جس پر گرفتاری ہوئی تھی۔ خیر، عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا اینٹی کرپشن کے پی نے خیبر پختونخوا نے جج ہمایوں دلاور اور ان کی فیملی کے تمام اثاثوں کی تفصیلات
तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से तलब की हैं। तर्जमान के पी हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ने छानबीन शुरू की है। बैरिस्टर सैफ ने हम इन्वेस्टिगेशन टीम को तस्दीक करते हुए बताया कि छानबीन इब्तदाई दौरानिए में है, अगर सबूत मिल जाते हैं तो कार्रवाई होगी, अगर सबूत नहीं मिलते तो इंक्वायरी ख़त्म कर दी जाएगी। के पी एंटी करप्शन ने जज हुमायूं दिलावर की ख़ानदानी जायदाद की तफसीलात मांगी हैं। यूनियन कौंसल महमद खेल में होने वाली तरक्याती काम की तफसीलात भी इकट्ठी की गई हैं। बन्नू में दिलावर ख़ानदान की ख़ानदानी ज़मीन पर बनाई हाउसिंग सोसाइटी का भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। एंटी करप्शन सर्कल बन्नू से दिलावर ख़ानदान की जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। दिलावर ख़ानदान के वकील अहमद सादिक का मौक़िफ़ है कि जज हुमायूं और उसके ख़ानदान को बिला वजह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम कानूनी लवाजमात के बाद हाउसिंग सोसाइटी ख़ानदानी ज़मीन पर तामीर की जा रही है। वकील का कहना था कि बन्नू में तरक्याती काम बशमूल पुल सूबाई हुकूमत ने अपने सालाना तरक्याती बजट में शामिल किए थे। दिलावर ख़ानदान को तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ तोशाखाना केस की वजह से निशाना बना रही है और जिस मामले की इंक्वायरी शुरू की गई है उसका 1996 के बाद से कोई कानूनी मामला नहीं है। तमाम तरक्याती मनसूबे पहले से ही थे और इस वजह से ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KP की हुकूमत है वो इस हवाले से उनको ये लगता है कि जो फैमिली है उनकी जानिब से बहुत बड़े पैमाने पर इसी एक साल में सोसाइटीज़ बनाई गई हैं और कोई बहुत बड़ा जो है वो उनके असासे जो है वो आमदन से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खैर अब ये उनका सूबाई मामला है एंटी करप्शन का और वो उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ कोई तहकीकात करती है तो ये मामलात जो है वो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने डील करने हैं। परवेज़ इलाही और उनके अहल खाना की तौहीन अदालत की दरख्वास्त बिल आखिरात समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अबू ज़र सलमान न्याज़ी ने अदालत के सामने जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के सामने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और ताहाल दरख्वास्त गुजारों का नाम ECL से नहीं निकाला गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निचली अदालत में केस ज़ेर इल्तवा है जिसमें चार्ज फ्रेम होने वाला है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने रिमार्क दिया कि निचली अदालत में ज़ेर इल्तवा केस का मेरी अदालत से कोई तल्लुक़ नहीं है। जिसने मेरे पहले हुक्म पर अमल नहीं किया उसका एहतसाब होगा। जज साहब ने कहा कि वो कहते हैं भाई वो नीचे वाली अदालत में अभी फ़र्द जुर्म आयद होने। जज साहब ने कहा भाई हाई कोर्ट मैं हूँ या कोई और है। जब हाई कोर्ट ने कहा इनका नाम ECL से निकालें तो फिर आप कैसे मनमानी कर सकते हैं। जिसने मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया मैं उसका एहतसाब करूँगा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने सेक्रेटरी दाखिला और DG पासपोर्ट को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आलिया नीलम साहबा जब से चीफ जस्टिस बनी हैं आपको एक बात नज़र आएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं वो डिफरेंट बेंचों को जा रहे हैं। जैसे सलीम जौड़ा गुजरात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनकी बादयाबी और उनके ख़िलाफ़ एक MPO का ऑर्डर निकला था, वो आज जस्टिस अमजद रफ़ीक उसके ऊपर समाअत करेंगे। तो मुख्तलिफ़ तरह के जो बेंच हैं उनमें पहले मखसूस बेंचों में माजी में जाता रहा, अब मुख्तलिफ़ बेंचों में जा रहा है और यही असल चीज़ होती है। और मैं समझता हूँ कि असल चीज़ एक केस की फ़िक्सेशन है जिसमें आलिया नीलम साहबा ने वाकई एक दुरुस्त अंदाज़ में और साफ़ शफाफ अंदाज़ में जो केसेस की फ़िक्सेशन है वो जारी है। केसेस मुख्तलिफ़ बेंचों में जो समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं वो बहुत अहम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।